أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ ان میں اپنا محبوب بھیجو. ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے مکرم ہے، افضل اور اعلیٰ ہے. تمام نبیوں کے امام بھی ہیں، سردار بھی ہیں، قائد بھی ہیں، اور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ سارا جہان ایک باغ کی مانند ہے جس کا مالک اللہ ہے. اس باغ میں جب میں نظر دوڑاتا ہوں مجھے پھول بھی دکھائی دیتے ہیں، کانٹے بھی دکھائی دیتے ہیں. کانٹوں سے مراد کفر و شرک، پھولوں سے مراد اسلام اور ایمان، مسلمان اور مومن ہے. اللہ نے دونوں کو بنایا مگر کانٹوں پر پھولوں کو فضیلت عطا فرمائی. 18,000 سے زائد مخلوقات انسانی علم کے مطابق، مخلوقات سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں جو رب نے بنائی، انسان جن کا شمار کر سکا ہے، جن کی گنتی کر پایا ہے، وہ 18,000 مخلوقات ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان ایک مخلوق ہے مگر اس کی بھی 125 قسمیں ہیں. اس انسان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر البیان میں اس کی 125 قسمیں لکھی. ہماری نظروں کے سامنے ایک قسم کا انسان ہے، 124 انسان اور بھی ہیں جہاں تک ہماری بھی رسائی نہیں پہنچے. وہ لکھتے کے بعد انسان ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں جہاں نہیں سینے کے اوپر، بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کے کان ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں، بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کے پاؤں ہیں مگر پاؤں میں ہڈی نہیں، وہ چل کر نہیں سکتے. 125 قسمیں. المختصر کافروں پر مسلمانوں کو اللہ نے برتری عطا فرمائی. پھر ان مسلمانوں کے باغ سے اوپر ایک باغ دکھائی دیتا ہے سالہ دنیا جو ایمان والوں کا ہے، مومنین کا. اللہ نے مومنین کو مسلمانوں پر فضیلت عطا فرمائی. مسلمان وہ ہے جو صرف زبان سے کلمہ
ہے جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اور دل سے اس کی تصدیق بھی ضروری ہے. ایمان مختصر مجمل آپ پڑھتے ہیں اور یہ جملہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو اللہ نے کافروں پر مسلمانوں کو برکت عطا فرمائی. پھر مسلمانوں کے باغ کے اوپر ایک باغ بنایا خوبصورت. وہ ایمان والوں کا تھا, ان کی شان ان سے بھی زیادہ کر. پھر مومنین کے باغ کے اوپر ایک اور باغ بنا دیا اصفیاء, جن کی شان پہلو سے بھی زیادہ. اس عالم دنیا میں ایک اور باغ دکھائی دیتا ہے اتقیاء کا, جو صاحب تقوی متقی لوگ ہیں. ان کے باغ کے پھولوں کا کیا کہنا. پھر ان سے اوپر جائیے تو اولیاء کرام کا باغ دکھائی دیتا. ہر ولی کامل کے نام کا پھول اپنی منفرد خوشبو لیے ہوئے ہے. میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پھول اپنی رنگت, دادا صاحب کا پھول اپنی رنگت, پیر مکی صاحب کا اپنی رنگت, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نویلا کافروں کو کلمہ پڑھانے والا, یہ پھول کی اپنی شان. غوث العالم کے نام کے پھول کا کیا کہنا. اولیاء کرام کے پھولوں کے اوپر اوتاد کے پھول دکھائی دیتے جن کی شان ان سے بھی زیادہ. پھر مختار کا پھول دکھائی دیتا جو ان سب سے زیادہ آگے. پھر عالم دنیا میں جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو ان سب کے اوپر مجھے تبع تابعین کا باغ دکھائی دیتا. تبع تابعین کے باغ سے اوپر تابعین کا باغ, تابعین سے اوپر 1,24,000 صحابہ کا گلشن دکھائی دیتا جن کی شان سب سے زیادہ. حضرت بلال کے نام کے پھول کی اپنی مہک ہے. عشرہ مبشرہ کے پھولوں کی شان اپنی ہے, جن میں حضرت سعد بھی ہیں, حضرت سعید بھی ہیں, حضرت طلحہ بھی ہیں, حضرت زبیر بھی ہیں, حضرت مولا علی مرتضیٰ بھی ہیں, عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں, اور حضرت عثمان غنی بھی ہیں, حضرت عمر فاروق بھی ہیں. پھر سب کے اوپر ایک پھول ہے ابو بکر صدیق کا, صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نرالی شان لیے ہوئے. جب اسی عالم دنیا میں غور سے دیکھتا ہوں تو ان 1,24,000 صحابہ کے گلشن سے اوپر پھر 1,24,000 پھول دکھائی دیتے ہیں جو سارے کے سارے نبیوں کے, اور ہر نبی کا پھول اپنی شان لیے ہوئے ہے. ان نبیوں کے اندر میں نے دیکھا تو 313 رسولوں کے پھول سب سے اونچا بلند و بالا. ان 313 رسولوں میں ایک 4 مرسل کے پھول سب سے زیادہ اوپر تھے, بلندی والے, منفرد رنگت لیے ہوئے, منفرد مہک لیے ہوئے. پھر ان 4 مرسلین میں ایک پھول ایسا تھا جو شان محبوبیت لیے ہوئے سب پھولوں سے اوپر تھا, اور اس پھول کا نام ہے محمد رسول اللہ. جب آگے جہاں کے معنی کی دیکھا بھاری پھولوں کی, جب آگے جہاں کے معنی کی دیکھا بھاری پھولوں کی, ایک پھول کو اس سے چھانٹ لیا تھی جتنی ڈالی پھولوں کی. وہ پھول عرب کے گلشن کا سب پھولوں سے خوشبو والا,
اسلام و ایمان کا بھی آج پوری کائنات میں کوئی خطہ ارضی ایسا نہیں جہاں میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہ بستے میں کہتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس پھول کی شان رب نے سب سے زیادہ اعلیٰ اور نرالی بنائی ہے وہ پھول صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ اس پھول کو تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ذرا ہمیں بتائیے ہمارے رسول ہیں کیسے بعض لوگ یہاں پہ کہتے کیسے تھے میں کہتا ہوں نہیں کیسے ہیں کیونکہ پہلا کلمہ جب آپ پڑھتے ہیں کسی بچے سے بھی پوچھیں اس کا ترجمہ کرو وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا یہ تو بدل گئے وہ تو ہیں اور قیامت تک آپ کی نبوت رسالت ختم نبوت کا پیغام مل رہا ہے اور آپ کا نبوت کا سایہ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہند بن حالہ حضرت ابو ہریرہ حضرت جابر جیسے جلیل القدر صحابہ نے میرے رسول کا سراپا بیان کیا تو آج اس مبارک گھڑی میں اپنے نبی کا سراپا آپ کے سامنے بیان کرنے کا وہ نقشہ آپ ذہن میں محفوظ کرتے ہیں اور جب جائیں دروشی پڑھتے ہوئے وہ ذہن میں خیالات کہ میرے رسول کا قد و قامت ایسا تھا سر مبارک ایسا آنکھیں ایسی چہرہ ایسا دین شریف ایسی کان ایسے ہاتھ ایسے وہ تصورات میں لے کے آپ یاد کرتے چلے جائیں گے اور رات کو باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد سوئیں اسی کو دراتے آنکھ لگ جائے کیا پتہ نصیب کی آنکھ کھل جائے لیسا بالطویل البائن ولا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے قد و قامت والے تھے نہ پست قامت ولا بالقصیر میانہ قد حد اعتدال سے نہ بڑے تھے ظاہری طور پر نہ حد اعتدال سے آپ کا قد و قامت چھوٹا اعتدال سے بڑا ہو تو وہ بھی حسن کی خوبصورتی کے خلاف ہو اعتدال سے کم ہو تو وہ بھی خوبصورت دکھائی دیتے اسی لیے کہا لیسا بالطویل البائن ولا بالقصیر نہ حد اعتدال سے بڑے ہیں نہ حد اعتدال سے کم بلکہ میانہ قد ہے میرے کریم آقا کا لیکن میرے نبی کا معجزہ تھا کہ جب بھی لمبے لمبے قد والے وفد آتے تھے ملنے کے لیے میرے رسول کا شان مبارک سے ان سے ملاقات کے لیے یا مدینہ نبی شریف میں ان کے درمیان میں جلوہ گر ہوتے تو آپ کے کندھے سب سے بلند دکھائی
کیسا تھا؟ سفید رنگت کے اندر سرخ ڈوریاں تھی۔ کریمہ علیہ السلام فرمایا میرے بھائی یوسف کو اللہ نے سبی بنایا، مجھے ملی بنایا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن صباحت والا، میرا ملحت والا۔ صباحت اس حسن کو کہتے جس میں خالی سفیدی ہو چمکدار، اور ملحت نمکین حسن والا جس سفیدی کے اندر سرخ رنگت بھی شامل ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کو کوئی ایک بار دیکھ لیتا تھا تو پھر 3 ماہ تک اسے بھوک نہیں لگتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسن یوسف کو دیکھا مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ کر، آپ کا حسن تو ملحت والا ہے، نمکین حسن والے ہیں آپ، لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا کہ آپ کو دیکھ کر کسی نے انگلیاں کاٹی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمالی مستور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال کے چھپا رکھا۔ غیرۃ للہ، اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے، اس نے اپنے محبوب کے حسن کو چھپا دیا۔ فرمایا اگر وہ پردے نہ ڈالے تو ایک واقعہ کیا تو لاکھوں کروڑوں واقعات دیکھ لیتے۔ لیکن یہ کیا کم واقعہ ہے کہ یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے صرف انگلیاں کاٹی کہ خودی کی عالم میں یہاں میرے نبی کی عزت اور ناموس آپ کے نام پر وہ قدریں کٹوا رہے ہیں۔ دیکھے فدا ہے ہر کوئی بیمار کا حالت کیا ہوگا۔ قاضی مبین نے دیکھا نہیں تھا، ممتاز قادری نے دیکھا نہیں، عامر چیمہ نے دیکھا نہیں، عبداللہ نے دیکھا نہیں، رحیل حسن نے دیکھا نہیں، لیکن اپنی جانیں قربان ہوا۔ طارق بن عبداللہ وفد لے کر آیا مدینے سے غیر مضافات کے اندر پڑاؤ ڈال دی۔ اچانک نبی علیہ السلام اکیلے تنہا باہر نکلے اور گھومتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کبھی ملاقات نہیں ہوتی، جاتی قافلہ تھا مضافات مدینہ میں آگے پڑاؤ ڈالے۔ ان کے پاس اونٹ بڑے خوبصورت ہیں، 100 اونٹ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ فرمایا کیا بیچو گے؟ کہانی بیچتے ہیں، ہم تو تاجر، قیمت طے ہوئی۔ انہوں نے کہا اتنے بسا کم کھجوریں اس کے بدلے میں آپ دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم مدینے شہر جائیں گے تو آپ کے لیے شام سے پہلے قیمت کے انہیں گری قبول۔ اور نبی علیہ السلام صرف اون کی مہار پکڑ کے اکیلوں مدینے میں چلے۔ سیدہ آمنہ کے لال جب چلے گئے تو پیچھے چہرے گویاں شروع ہو گئیں۔ کسی کہنے والے نے کہا یہ تو اجنبی تھے، پردیسی تھے، نہ ہم نے نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، اتنا قیمتی اونٹ ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ کلام میں گفتگو میں کتنا پیاروں میں کہا سوچا خدا تو نام پتہ پوچھنا بھی بھول گئے۔ خبر رقم آئے کہ نہ آئے، جب یہ باتیں ہونے لگی تو خیمے کے اندر سے سردار کی بیوی بولی ارے ایک دوسرے کو ملامت مت کرو، خدا کی قسم میں نے پردے کی اور سے دیکھا ہے یہ چہرہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہے۔ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، رقم آ جائے گی، اگر وہ نہیں آئیں گے تو میں ادا کروں۔ تاریخ کہتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے قاصد آئے، کھجوریں لے کر
کرو یہ کھجوریں ہیں اس کی قیمت پوری توڑ لو، اپنا وزن پورا کر لو اور جو باقی بچ جائے ہماری طرف سے کھانا کھا لو۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں پہلی بار ملنے کے لیے آیا تو آپ دین کا عالم اہل کتاب کا بہت بڑا عالم جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے، ایک میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایک اس بدلے میں کہ جس میں یہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے، ایک جنت اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایک جنت میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ہے آپ نے نظر ڈالی فعرفت انہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میرے اندر لونوں نے کہا یہ سچے نبی کا چہرہ ہے، کلمہ پڑھ، میں نے فوراً کلمہ پڑھ۔ نبی کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا سچا ہے، کیونکہ اللہ نے کسی نبی کو کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا عیب ظاہری باطنی لگا کے بھیجا ہے۔ لوگ بہت بڑی زیادتی کر جاتے ہیں جب کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، جسم پر پھوڑے نکلے، پیپ بہنا شروع ہوگی، کیڑے پڑ کے لوگ ان کے قریب نہیں آتے تھے، وہ پھر بھی صبر کرتے تھے۔ یہ صحیح نہیں، اللہ نبی کو بھیجتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، اللہ کی توحید کا پیغام، نبی کا پیغام سنیں، ان کے ایمان لائیں، دیکھی کی طرف ہدایت کی طرف۔ اللہ نے کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں دی کہ لوگ نفرت کر کے دور ہو جائیں۔ آپ کے گھر میں کسی شخص کو پھوڑے پیسہ نکلے نبی بہنا شروع ہو جائے کہ آپ اس پہ بھی بیٹھیں گے، کسی نبی کو اللہ نے ایسی تکلیف نہیں دی۔ یہ من گھڑت روایات نے جو بیان کی، لیس بالابیض ولا بالآدم، کریمہ کرے سلام کی رنگت مبارک نہ سفید چٹے گورے نہ گندمی، بلکہ سرخ رنگ کے اندر، ارے سفید رنگ کے اندر سرخی شامل تھی۔ سبحان اللہ، میرے نبی نمکین حسن والے تھے، حسن ملاحت کے مالک، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَدِدُ وَلَا بِالسَّبْدِ۔ پہلے سب سے شروع ہوتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الہام زخم الراس، کریمہ علیہ السلام کا سر نبوت بڑا تھا خوبصورت، جیسے بڑے سے بڑے سردار کا ہوتا ہے۔ میرے رسول سے بڑھ کر سردار کون ہوگا؟ عظیم الہام، دور سے کوئی دیکھتا تھا، میں محمد کہتے میری پہلی نظر پڑی تو میں نے کہا ایسا سردار کو میں نے کوئی زندگی میں نہیں لوگ اور تب دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى انصاف اذنیہ وفی روایت بین اذنیہ وعاتقیہ۔ سبحان اللہ، ہوئے مبارک سر عبدت پر جو زلف عنبری تھی، خوشبودار مودت، تو نبی کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ لیس بالجعد القدد ولا بالسبد، کریمہ علیہ السلام کے بال مبارک نہ تو گھنگریالے تھے جس طرح حبشی لوگوں کے ہوتے ہیں، اور نہ ہی بال مبارک عبد المغیث صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ وفات پاکی جن کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، جو آباد نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہیں وہ جا سکتے۔ میاں ابو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز جنازہ
سے نماز پڑھ کے یہاں سے جاتے ہیں پھر بھی وہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے، ہم سے بہت لیٹ ہوتی ہے۔ حبشی لوگوں کے بال ہوتے گھنگریالے ہوتے، فرمایا ایسا دل جا دل کا دل نہ تو گھنگریالے ولا بسط نہ سیدھے، سیدھے بھی نہیں، کبھی یہاں تک ہوتے تھے، کبھی مصروفیت کی وجہ سے اگر حجام نے بلایا تو یہاں تک آ جاتے تھے کندھوں اور کانوں کی لو کے درمیان، اور کبھی کبھی یہاں تک بھی آتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر 3 الفاظ ہے، حضرت ہند بن حالہ کا کہنا، صحابہ کرام کا کہنا، 3 الفاظ استعمال کیے، ذو فرا ذو جمعہ ذی امہ، کان کی لو تک بھی تھے، کانوں اور کندھوں کے درمیان بھی تھے، کندھوں تک بھی تھے، اوپر سے سیدھے ہوا کرتے تھے۔ شروع میں آپ اپنے بالوں مبارک کو مکمل پیچھے لے جاتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے درمیان میں مانگ نکال کے دونوں سیدوں پہ بالوں کو کنگا کرنا شروع کر دیا۔ ایسا بالجادل قد والا بھی سبد، اوپر سے سیدھے تھے، جہاں پہ کنارہ آتا تھا تھمدار کنڈل بنے ہوئے تھے۔ جہاں بالوں کا اختتام ہوتا تھا وہاں کنڈل شریف، ایسا پیارا سلام اور کتنا پیارا حلیہ ہے، اسی میں ہم نقش کرتے چلے۔ کان واسع الجبین ابیض الوجین، ابیض الجبین واسع الجبین، صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کی نبوت والی پیشانی مبارک سفید چمکدار روشن ہوا کرتی تھی، اس پیشانی پر کبھی شکن نہیں دیکھا، کبھی بل آتا ہوا نہیں دیکھا، کبھی اکتاہٹ نہیں دیکھی، کبھی پریشانی کے آثار نہیں دیکھے، بلکہ جبینیں اندر تر و تازہ رہتی تھی، چمکدار رہتی تھی۔ کشادہ پیشانی مبارک کھلی کشادہ اور چمکتی ہوئی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ماں، اوپر میرا سپیکر بند تھا، اب کا صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے پہلے آپ یہی ہوتے، پہلے کہہ دیتے یا سپیکر آن کر دیتے۔ ہاں تو عبد المجید صاحب کے شیرہ صاحبہ کا جنازہ تیار ہے اٹھانے کے لیے، تو بعد میں یہ صاحب کو جانا چاہتے ہیں، جو حضرات شریک ہونا چاہتے ہیں وہ شریک ہو جائیں۔ نماز جنازہ تو بعد میں یہ صاحب میں نماز جمعہ کے بعد ادا کی جائے۔ آپ بند کرتے ہیں اوپر والا سپیکر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی میں چرخہ کاٹ رہی ہوں، نبیوں کی ماں و سردار کی بیوی ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، چرخہ کاٹ، نبی علیہ السلام میرے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنی نالین پاک کو ایک جگہ سے وہ کٹ رہی تھی تو اس کو پیوند لگا رہے اپنے ہاتھوں سے۔ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، میرے نبی کی یہ ادائیں بھی ذہن میں رکھو، صورت کے ساتھ پیار کرو تو سیرت کے ساتھ بھی پیار کرو۔ بیمار کی بیمار کرسی کے لیے چلے جاتے تھے، خواہ ہمسایہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ہم تو معمولی بات میں ناراض ہو کے سکے بھائی کا حال نہیں پوچھتے، کافر بھی ہوتا بیمار ہمسایہ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلتا، فوراً اس کے گھر جاتے اس کی خیریت معلوم کرنے کی، جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ چلے جاتے۔ کوئی غلام بھی آپ کو دعوت دیتا تو آپ رد نہ کرتے تو کون فرما دے۔ اب عائشہ فرماتے ہیں گھر کے اندر بکریوں کا دودھ خود دھویا کرتے تھے، اللہ کے نبی خود نکالا کرتے، گھر کے کام
سوئی دھاگے کے ساتھ جب زور لگا کے آپ اس کو گرہ لگا رہے ہوتے تو آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات شبنم کے قطروں کی طرح نمودار. یہ منظر دیکھا تمام مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو مبہوت ہو گئی. کام ہی چھوڑا چڑھا ہوئے ہو گیا دیکھتی رہ گئی. نبی علیہ السلام نے نظر اٹھائی فرمایا مالک مالا کی یا عائشہ کیا ہوا؟ کام بند کر دے تو نے مجھے حیرت سے دیکھ رہی ہو. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی پیشانی پر شبنم کی قطروں کی طرح پسینہ نمودار ہوا. خدا کی قسم ہر قطرے سے نور پھوٹتا ہوا دکھائی دے رہا. کاش کہ آج ابو کبیر حضلی آج ہوتا شاعر عرب کا تو وہ یہ منظر دیکھ کے تو کہہ دیتا کہ میں نے تو سارے اشعار کہے بھی اسی منظر کے لیے. اللہ کے رسول مسکرائے تبسم فرمایا. کیا فرمایا؟ تبسم فرمایا. ہلکی سی مسکراہٹ جس طرح ہم دانت نکال کر کہتا لگا کے ہنستے کہ پورا کمرہ گونج اٹھتا ہے. میرے رسول نے پوری حیاتی کہتا نہیں لگا پلے باندھ لے گا صرف تبسم فرمایا. وہ دن صحابہ کے لیے عید کا دن ہوا کرتا تھا کہ دن اللہ کے نبی اتنے خوش ہوتے کہ سامنے والے 2 یا 4 دانتوں کا دیدار ہو جاتا زیارت ہو جاتی. وہ دن عید کا دن ہوتا. آئے عائشہ کیا ابو کبیر حضری کے اشعار میں سے کوئی شعر یاد ہے تجھے؟ آتا یاد ہے اور میں سناؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا سناؤ. فائدہ نظر تو الہ اسرت وجہ ہی حرکت کا برکل اور دل متحلن. حضرت ہمارے دوبارے شیر پڑا جس کا ترجمہ تو کبھی حضرت اپنے محبوب کے باتیں کے پسانی کے شبنم کے قطرے والے پسینوں کو دیکھ کر جو چمک رہے تھے نور اللہ نور ان کے بارے میں کہتا ہے ارے جب میں نے اپنے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے یوں نظر آیا کہ جس طرح بادل برس رہے ہوں اور ان میں بجلی کود رہی ہو اس طرح روشنی اور نور کی جبین اقدس میں گردش کر یہ ابو کبیر حضلی عرب کا شاعر گزرا. کانا واسع الجبین و ابیض الجبین مقرون الحاجبین و دقیق الحاجبین. کریمہ کر اسلام کے دونوں ابرو مبارک باریک بھی تھے اور آپس میں ملے ہوئے بھی. کیسے؟ باریک آپس میں ملے ہوئے. دقیق الحاجبین مقرون ملے ہوئے. مولا علی مرتضیٰ فرماتے بڑے غور سے کوئی قریب جا کر دیکھتا تو ہلکا سا فاصلہ دکھائی دیتا. اس میں ایک رگ ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی کو کسی کی بات اگر پسند نہ آئی کہیں دل کو تکلیف پہنچی جلال آیا غصہ آیا ضبط کر لیا مگر یہاں دونوں ابروؤں کے درمیان وہ رگ ابھر کر سامنے آتی اور کھڑکنا شروع کر دیتی تھی. اس کو کھڑکتا ہوا دیکھ کر صحابہ چونک جاتے تھے سکتے میں آ جاتے تھے کہ تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. یہ نشانی یہ علامت یہ خطرے کا علامت. ادعد العینین اشکال العینین ادحال العینین. صحابہ نے 3 الفاظ استعمال کیے میرے رسول کی چشمان نبوت کے لیے. سبحان اللہ. سب کہا کرو سبحان اللہ. خوش ہونا چاہیے نا مسلمان. اپنے پیارے نبی کا سراپا بیان ہو رہا ہے
موضوع میں بیان کر رہا ہوں، گنگے بن کے بیٹھے ہوئے، مجھے چاہیے وہاں پتہ چلے کہ آپ سارے عشق و محبت والے ہیں، اپنے نبی کے سراپا سے سورت سے بھی پیار کرنے والے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین اشکل العینین اکحل العینین ادعج العینین آپ کو شادہ آنکھوں والے جو کالی سیاہی والا حصہ ہے ادعج وہ بہت زیادہ سیاہ تھا، اشکل العینین جو سفید حصہ ہے اس میں سرخ ڈورے دکھائی دیتے تھے، اکحل العینین ہمیشہ سرما ڈالے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ تین الفاظ آپ نے بیان ادعج العینین سیاہی والا حصہ کالا سیاہ تھا، پیور سیاہ، اشکال العینین سفید حصے میں سر ڈوریاں تھی، ڈورے بڑے ہوئے تھے، اکحل العینین اگر کبھی سرما نامی ڈالا تو میرے نبی کو رب نے نبوت والا سرما کو ابتدا سے لگا کر بھیجا تھا، وہ نمودار ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کی یہ بھی سنت چاہیے کہ آپ رات کو سرما دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں ڈال کے سویا کرتے تھے۔ آج ہم نے تو آنکھوں میں سرما ڈالنے چھوڑ دی، بینائی ختم ہو گئی، جالا پڑ گیا، دھندلا پانا آ گیا، آنکھ کی نظر کمزور ہو گئی، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اور ہم نے کہا نہیں یہ تو سرما آنکھوں میں عورتیں لگا دی، مردوں کا کیا تھا؟ ہم نے اس میک اپ کے لیے عورتوں کو دے دیا سرما، جبکہ یہ میرے رسول کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے یہ سرما لگائیں، میری سنت میں عمل کریں تاکہ میرا امت ہمیشہ قرآن پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اس کی نظر کمزور نہ ہو۔ آپ نے سرما ڈالنا چھوڑے، سنت بھولا دی۔ نبی علیہ السلام کے پیارے چچا ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ کان الصبیان یسبحون صحصا رمسا شعشا وکان یسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہینا دہیلا۔ اور فرماتے ہیں ارے لوگوں کے بچے جب صبح اٹھتے ہیں ان کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں پوچھل، کانا یسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہینا و دہیلا۔ اللہ کے رسول جب یہ میرا بھتیجا صبح اٹھتا ہے تو منظر کیا ہوتا ہے؟ بالوں میں تیل لگا ہوا، گندا کیا ہوا، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا۔ چچا جان دوائی دہینا و دہیلا، سر کے بالوں میں شانہ بھی کیے ہوئے، تیل بھی ڈالا ہوا، اور آنکھوں میں کہیلا سرما بھی ڈالا ہوا، کھلی آنکھ کشادہ۔ وہ آنکھ جس آنکھ کے بارے میں رب کہے بارات البصر وما سبحان اللہ سبحان اللہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جس نے عین ذات حق کا مشاہدہ کیا معراج کی رات، رب کے انوارات و تجلیات کو اپنے اندر سموتی رہی، جذب کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اکثر پرتو دیکھا تھا، وہ بھی بالواسطہ نے بلا واسطہ پہاڑ کو دیکھا، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا۔ اے موسیٰ کریم تیری آنکھوں میں اتار نہیں، میری تجلی کو نہ دیکھنا پڑائے گا۔ پہاڑ کا نظر ڈال، میں اس پر ایک تجلی ڈال دیتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر جائے تو پھر تو بھی سوچ لینا برداشت کر جائے۔ وہ ایک تجلی جلی سوئی کے سراغ کے طرف،
ایک روایت ہے سوئی کے سوراخ کی کروڑ حصے بناؤ تو کروڑویں حصے کے برابر پہاڑ جل کر سرما بن گیا، راک بن گیا۔ فخر موسیٰ صائقہ، موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں میرے بھی، فخر موسیٰ صائقہ، 40 دن بے ہوش رہے موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ میں، 40 دن کے بعد ہوش آیا۔ تو حالت کیا تھی؟ کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر کالے سیاہ رنگ کی چونٹی چل گئی تھی، تو 30 میل دور سے موسیٰ علیہ السلام سے دیکھ لیا تھا۔ نبی کی بصارت کی بات ہے، بصیرت کی بات نہیں ہو رہی، صرف آنکھوں کی بصارت کا ذکر کرتا ہوں، بصیرت تو لامتناہی بے شک سبحان اللہ، بصارت کا ہی عالم جس نے رب کا نور کی ایک کرن دیکھی سوئی کے سراغ کے برابر یا اس کے کروڑ حصے کے برابر، وہ بھی بلا واسطہ نہیں دیکھی، بل واسطہ پہاڑ پہ نظر ڈالی، اس کا خالی عص پڑا تو پھر بھی تاب نہ لائے، بے ہوش ہو گئے، 40 دن کے بعد ہوش آیا، لیکن اس تجلی کے نور کے عص کو دیکھنے کی وجہ سے آنکھ کی بصارت کا یہ عالم ہوا کہ 30 میل دور سے کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر کالے سیاہ رنگ کی چونٹی چلتی تھی، اسے موسیٰ دیکھ لیتے تھے جس نے معراج کی رات اور اتنے فاصلے پر عین ذات حق کا مشاہدہ کیا ہو، اور آنکھ نہ ادھر ہوئی ہو نہ ادھر ہوئی ہو، ما زاغ البصر وما طغى، اور نہ کلاسر ذات حق کا مشاہدہ کرتے رہے، رب کے انوارات کو اپنے اندر سموتے رہے، جذب کرتے رہے، ان کی بصارت کا عالم کیا ہو۔ تو تھوڑے سے بندے بولتے ہیں باقی خاموش بیٹھے رہتے، ادھر والوں کی تو آواز نہیں آتی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخدین ابیض الخدین، آنا کے لال کے رسال نبوت، نہ تو اوپر باہر ابھرے ہوئے نہ اندر دھسے ہوئے، بلکہ برابر ہم وعدہ دھسے ہوئے وہ بھی جمال کے ہمارے سود رب کی قدرت خدا بندی کا شاہکار عظیم ہے، عظیم شاہکار، جسے مصور نے یہ تصویر بنانے کے بعد جیسے قلم توڑ کے رکھ دیا، کیا ایسی تصویر میں نے دوبارہ بنا نہیں ہے۔ تخرج الأذنان ببياضهما من تحت الغدائر كأنما توقد الكواكب الدرية بين ذلك السواد۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رات کا منظر تھا، اندھیری رات تھی، اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، آپ کی زلف عنبری کالے سیاہ بال۔ صحابہ نے کیا کہا؟ لیس فی رأسہ ولحیتہ عشرون شعرۃ بیضاء، میرے رسول کے سر اور داڑھی مبارک میں ٹوٹل جو سفید بال تھے وہ 20 تھے۔ صحابہ نے گنتی کر کے رکھی، قربان جو عاشقوں کے، صحابہ جیسے اشتہار کرے گنتی کی، کہتے کہ 14 منہ مبارک سر مبارک میں سفید تھے، اور 5 جو تھے وہ داڑھی مبارک میں تھے، 2 ادھر تھے 2 ادھر تھے، ایک نچلے ہونٹ کے نیچے۔ یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خطاب لگایا نہیں، ارے بھائی سفید بال ہوتے تو لگاتے، بال
سفید ہوئے ہی نہیں تو پھر کتاب لگانے یا رنگ لگانے کی نوبت کہاں سے آتی؟ 14 منہ مبارک بکھرے ہوئے سارے اقدس کے اندر، دو اس طرف کانوں کے نیچے سائڈوں میں، اور ایک نچلے ہون کے نیچے یہاں پر منہ مبارک کا جو بائٹ تھا، باقی سفید۔ اما عائشہ صدیقہ فیفا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پر قربان جاؤ منظر کشی کرتی ہیں۔ تخرج الاذنان ببیاضہما من تحت الغدائر کأنما توقد الکواکب الدریا بین ذلک السواد۔ زلفوں کے اندر دے دو کان ستاروں کی طرح نور علا نور چمکتے دکھائی دے رات اندھیری ہو اندھیری رات ہو اور تارے آسمان پر دو کھڑے ہو الگ الگ چمک رہے ہو، کتنے پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زلفیں تھی، کانوں پہ بڑھائی ہوئی تو کان مبارک زلفوں سے باہر نکلے ہوئے نور کی طرح چمک رہے تھے جیسے تو تارے چمک رہے تھے۔ دقیق الابن اپنا ابن وَلَهُ نُورٌ يَعْلُو۔ حضرت صحابہ کرام کا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی شریف باریک تھی، مائل با بلندی تھی، بلندی کی طرح مائل اٹھتی ہوئی اور باریک۔ وَلَهُ نُورٌ يَعْلُو، اور یہاں پہ نور کا حالہ تھا، نور گردش کرتا ہوا دکھائی دیتا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسن عباد اللہ شفاعتین۔ اللہ صحابہ کا کہنا اللہ کے بندوں میں سے اور کوئی بندہ سامنے نہیں دیکھا جس کے لبھائے ابرس ہمارے نبی کے لبوں سے زیادہ حسین ہو، حسین و جمیل، غلاب کی پنکھڑی سے بھی نرم و نازک۔ خدا شبنم کے قطرے بھی دیکھیں تو وہ بھی انہیں بھی حجاب آ جائے، شرم آ جائے۔ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ لبھائے اقدس دلی الفم عظیم الفم مبارک مبارک کشادہ، لبھائے اقدس غلام کی پنکھوں سے بھی زیادہ نرم و نازک۔ افلج سنیتین اذا تکلم رویا کنور یخرج من بین ثنایا۔ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک جو صحابہ کو سامنے والے کبھی کبھی دکھائی دیتے، صحابہ کہتے ہیں سامنے والے دو دانت مبارک میں فاصلہ تھا، دو سامنے والے دانت مبارک تھوڑے سے الگ الگ تھے، تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان۔ افلج سنیتین، کیا فائدہ؟ اذا تکلم، جب اللہ کے نبی کلام فرماتے، رویا کا نور تخرج من بین ثنایا، تو ان سوراخوں سے ریخوں سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا۔ اور دانتوں کے درمیان ریخیں تھی، فاصلہ تھا، جب کلام فرماتے گفتگو فرماتے ان ریخوں سے بھی نور پھوٹتا ہوا دکھائی دیتا۔ میرے نبی سے بڑھ کر عاشق کون ہوگا جنہوں نے محبوب کی تصویر کیسی ہے؟ کثیف اللحیہ اسود اللحیہ، آپ کی ریش مبارک کالی سیاہ اور کھلی داڑھی مبارک۔ میرے نبی کے چہرے سے پیار کرنے والوں داڑھی سے ڈالو اپنے چہرے پر، ورنہ قبر میں نبی کو کیا منہ
داڑھی مبارک لگ 1,24,000 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے داڑھی لگوائی عمر بعد بھی. ہاں اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، حضرت انس کہتے کان یاخذ من لحیتہ من ارضها وطولها، کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی اپنی ریش مبارک کو ادھر سے تراش لیا کرتے، خوبصورت بنا لیا کرتے، خوبصورت بنا لیا کرتے. یہ نہیں کہ داڑھی بڑھتی جائے گھٹنوں تک ناف تک پہنچ جائے، چھوٹے بچے بھی دیکھ کے خوفزدہ ہو جائے کہ یہ انسان نہیں آ رہا، کوئی چین آ رہا ہے. داڑھی مبارک کو چہرے پر خوبصورت ہے، آپ کا چہرہ اور حسین و جمیل نظر آئے کہ دیکھنے والا کہے کہ یار داڑھی کتنی سج رہی ہے، کاش میں بھی رکھ لیتا تو میرا چہرہ بھی حسین ہو جاتا. وہ ڈرے نہیں، اسے وہ حلیہ پسند. کثیف اللحیہ سیم تو اوپر ہو گیا. چلو چہرے کی بات کر لوں، باقی باتیں پہ رکھ لیجیے میں سے، چونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اس کے لیے 2 گھنٹہ اور چاہیے. میں نے قدموں تک جانا بلا مجھے ٹائم نہیں ہو. صحابہ کرام کا کہنا آسانہ انہوں کا، کلیم علیہ السلام کی گردن مبارک بلند تھی، اونچی تھی، نہ بہت چھوٹی نہ زیادہ بڑی، خوبصورت دکھائی دیتی تھی. کیسے دکھائی دیتی؟ حافظ ابو بکر بن خیثمہ ارے وہ کہتے ہیں کہنہ ابریق فضہ، لگتا تھا چاندی کی سراہی ہے. تصویر دی ابریق فضہ، چاندی والی سراہی رکھی ہوئی ہے، چاندی کی. مشربہ صحابہ جس میں سونے کا پانی گھول کے پلا دیا گیا ہے، مشربہ صحابہ اسے پلا دیا گیا ہے پانی سونے والا کہ سفید چاندی کی بنی ہوئی سراہی، اس میں سونے کا پانی مکس ہو. تو پھر چاندی کی چاندی اور سونے کے وہ سونے والا رنگ جب دونوں نظر آئے. حافظ ابو بکر بن خیثمہ کا کہنا یہ تو گردن کا وہ حصہ تھا جو دکھائی دیتا تھا. ارے جو قمیض اور کرتا پہننے کے بعد گردن کا کچھ حصہ چھپ جاتا، وہ بھی چودھری کے چاند کی طرح اندر سے روشنی کرتا ہوا نظر آتا تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی کی اہلیہ محبوبہ پسندیدہ ترین خاتون. مادہ اللہ کے نبی کے کرتے کو میں نے دیکھا تھوڑا سا پھٹ چکا تھا، میں نے کہا اس کو سیو کیونکہ گھر میں سوئی طاقت تو تھا نہیں، تو میں نے حفصہ بنت رواحہ ہمسائی تھی اس سے جا کے ادھار میں وہ سوئی لے کر کائنات کے خزانوں کی چابیاں میرے رسول کے ہاتھ میں، مگر میرے نبی نے فقیری کو خریشی کو پسند تاکہ غریب امتی کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. میرے گھر میں فریج نہیں، ٹی وی نہیں، فلانی، میں تو غریب رہ گیا. جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا دعویٰ میں اشارہ کروں، یہ پہاڑ بھی سونے کے بن جائیں، یہ پہاڑ اپنے سونے کے بنا دیے. جہاں تک قدم رکھے تیل کے ذخائر، معدنیات کے ذخائر پیدا کر دیے. اہل عرب آج وہی تیل نکال رہے ہیں جہاں میرے رسول کے قدم لگے، وہاں تیل، معدنیات، ہیرے جواہرات. ادھر انگلی کا اشارہ ہے کہ اپنے کا محبوب تو انہیں پسند نہیں کیا، لیکن انگلی تو اٹھ گئی ہے. ہمارے ہاتھ کی انگلی درمیان والی بڑی ہوتی ہے، میرے رسول کی شہادت والی انگلی سب سے بڑی ہاتھوں کی بھی پیروں. یہ جب میں آؤں گا بازوں کی طرف تو پھر بیان کروں گا انشاءاللہ. تو سراہی والی گرد
सुराही जिसमें सोने का पानी मिक्स करके उसको बनाया गया हो वो गर्दन होगा। मेरी दुआ है अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह यहीं से गर्दनों से